الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ نحل کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے. گزشتہ آیات سے یعنی جو کل کی آیات تھی ان سے ربط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی توحید کا ذکر فرمایا تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بھی توحید کی ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. اور جو دلیل پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ان آیتوں میں مکمل نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ رکوع تک یہ توحید کی دلیل مکمل ہوگی. اور اس دلیل کا نام رکھا ہے برہان ربوبیت، یعنی اپنی زندگی، انسان کی جو زندگی ہے اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں، احتیاج ہے، اور اگر انسان اس میں غور و فکر کرے اور زندگی کی احتیاجوں کو دیکھے تو اس میں ربوبیت الہی کی بخششوں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں پر نظر ڈالے انسان، تو زندگی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کا انتظام نہ کیا. اور جب اتنی ضرورت احتیاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام تر ضرورت، دنیا کی تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں. تو اب انسان ذرا اس میں غور و فکر کر لے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے اور اسی کو معبود تسلیم کر لیا جائے. یعنی وہ رب جس نے تمام چیزوں کا اور تمام احتیاجوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نظام بنا دیا، تو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے. تو اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی نعمت میں جانوروں کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کی جو دوسری ضرورت ہے جو چوپایوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، چوپایوں سے منافع حاصل کرتے ہیں، اس نعمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں ذکر فرمایا. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تو لکھا ہے کہ ابی بن خلف جمحی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ ایک دن ایک بوسیدہ ہڈی لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. فرمایا نبی اللہ، آپ یوں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟
اس بوسیدہ ہڈی جس میں کوئی دم خم نہیں ہے اور اس میں ذرہ برابر کوئی حص و حرکت نہیں ہے، لہذا اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس کے جواب میں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو نطفے سے بنایا ہے، پھر وہ انسان کو ایک ایسے نطفے سے بنایا ہے کہ جس نطفے کے اندر ذرہ برابر بھی جان نہیں ہے، حص و حرکت اس میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا نطفہ کہ جس کے اندر نہ شعور و ارادہ ہے اور نہ بات کرنے کے قابل ہے، نہ کسی بات میں وہ بحث و مباحثہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد پھر وہی انسان تکراری بن جاتا ہے، وہی انسان ایسا لیکچر دینے والا، ایسا بولنے والا اور ایسی بات کو پیش کرنے والا بن جاتا ہے۔ سوچئے کہ جس کے اندر ذرہ برابر طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کتنا بہترین خوبصورت سانچے میں انسان کو ڈھال رہا ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اس ہڈی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جو 16ویں پارے میں یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ جب کفار یوں کہنے لگے کہ انسانوں نے یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیوں کا ریزہ ہو جائے گا، پھر اللہ ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو قرآن کے اس جواب کو سنیے جو 16ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، اے بندے انسان تو بھول گیا اس بات کو کہ تجھے جب پیدا کیا تیرا وجود بھی نہیں تھا، کوئی نام لینے والا تیرا نہیں تھا، یعنی کوئی شے تیری ایسی نہیں تھی، بالکل اثرین اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے تجھے۔ تو جب کچھ نہیں تھا اللہ نے جب پیدا فرما دیا، اب تو ایک سانچے میں ڈال دیا تھا، اب اس کے کچھ نہ کچھ تو فضالات ایسے مل جائیں گے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک انجینئر ایک مکان بنائے، اثرین بناتا ہے تو دشواری اس کے سامنے آ رہی ہے، اور ایک مکان اس نے بنا دیا اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے، دوبارہ اس کو بنائے تو کتنا آسان ہے اس کے لیے، تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ تو اللہ نے پہلی انسان کی پیدائش ایک اپنی نعمتوں میں اس کا ذکر فرمایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو نطفے سے بنایا پھر وہ یک کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ اس پہلی آیت میں تو جو آیت ابھی اوپر گزری ہے، اس آیت میں تو اس نعمت کا بیان تھا جو انسانی وجود کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حاصل ہے۔ اب جانوروں کی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اور اسی نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر محنت کے اور بغیر اپنی جان کو محنت میں ڈالے بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ واقعی تمہارا رب بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورتوں کی مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن کو عام طور پر انسان استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہاں ان دونوں قسموں کو، یہاں ان کو دو قسموں میں ذکر فرماتا ہے، یعنی چوپایوں کا دو قسم میں ذکر ہے۔ پہلی قسم مویشی، ڈھور، ڈنگر، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ، اور دوسری قسم گھوڑے، کچھر اور گدھے۔ گھوڑے، کچھر اور گدھے پہلی جو قسم ہے، یعنی جس میں مویشی، ڈھور، ڈنگر اور گائے، بھینس، بیل وغیرہ، ان کے 5 فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں پہلا فائدہ کہ انہی مویشیوں سے تم گرمی حاصل کرنے کا سامان حاصل کرتے ہو۔ گرمی کے لیے یعنی یہ سمجھ لو کہ اپنے جسم کو گرمی پہنچانے کے لیے ان سے دوشالے بنتے ہیں، شال اور اسی طرح پوستین، کمبل اور بھی دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں، انسان اس کو بخوبی جان سکتا ہے۔ تو لہذا اس کے ذریعے سے انسان وہ چیز حاصل کرتا ہے جس سے جاڑے سے بچا جا سکے۔ دوسرا فائدہ، یہ چوپائے ہل چلانے کے کام میں بھی آتے ہیں، کوئی سواری کے، کوئی بار بار سامان اٹھانے کے، اور کسی کی کھال سے کوئی جوتے بنا لیے گئے، اور اسی طرح انہی میں سے دیکھیے
کیا نام گھی، مکھن، دودھ وغیرہ، یہ ساری افراد اور سارے فائدے جانوروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دیے ہیں۔ بے شمار منافع فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں رکھ دیے ہیں، اور ان سب کی طرف منافع کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ مواشی انسان کی خوراک بھی ہے، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کھانے کی، تو حلال طریقے سے انسان ان کو استعمال بھی کرتا ہے، حلال طریقے سے کھاتا بھی ہے۔ بھینس ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور اسی طرح اور بکرا ہے، بکری ہے، یہ سب وہ جانور ہیں کہ مویشی ہیں کہ جو انسان کو کھانے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی انسان کے لیے فائدے کے لیے رکھا ہے، حلال طریقے سے انسان کھائے۔ اور اسی طرح اس میں چوتھا فائدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہ ہے کہ یہ زیب و زینت اور جمال اور رونق، یہ سب چیزوں کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے سارے جانوروں کو انسان لے کے چلتا ہے، لوٹتا ہے، اور صبح چرنے کے لیے گھر سے پھر نکالتا ہے، تو کیسی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، یعنی مالک دیکھ کر خود بھی خوش ہوتا ہے، اور دوسروں کی نگاہوں میں اس کی شان و شوکت کا ایک سکہ جمتا ہے کہ واقعیتاً یہ آدمی ایسا ہے جس کے پاس بے شمار جانور ہیں، تو ایک خوبصورت اور ایک بہترین منظر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پانچواں فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور سواری اور بردباری کے کام بھی آتے ہیں، جو انسانوں کا بوجھ اور انسانوں کا بوجھ سامان ڈھو کر بیچارے دور دراز شہر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک انسان کی خود رسائی نہیں ہے، جو یعنی انسان اپنی جان کو جوخم میں ڈالے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور سے اونٹ ہے، بیل ہے، دیکھیے کتنی لمبی لمبی انسان سواری کر لیتا ہے، ساز و سامان لے کر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب انسان کی خدمت کے بڑے پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے پیمانے پر خدمت کا انجام دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے ان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج تو ریل گاڑیوں کا، ٹرکوں کا، ہوائی جہازوں کا، ان سب کا جو ہے زمانہ ہے، ورنہ آپ اندازہ لگائیے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جو انسان انہی کے اوپر ساز و سامان اکٹھا کر کے دور دراز تک لے جایا کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ پانچ فائدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اور دوسری قسم یعنی گھوڑے، کھچر اور گدھے وغیرہ، ان کے دو فائدے اللہ نے ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ سواری کرتا ہے انسان، گھوڑے کی سواری تو ہر کسی کے نزدیک قابل فخر ہے، کھچر کی سواری بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی ہے، اور جب آپ کی خدمت مبارک میں خچر کا ہدیہ پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا۔ اور اسی طرح گدھے کی سواری بھی سنت ہے، سید الکونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری فرمائی ہے، بلکہ ہندوستانیوں کو تو یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھلا گدھے کی بھی سواری ہوتی ہے اور اس میں زینت و خوشنمائی کیا ہے؟ تو وہ گدھا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں گدھا واقعیتاً گدھا ہی ہے، اس وجہ سے اس کی سواری پسند نہیں کی جاتی، مگر عرب میں گدھے کی سواری کو معیوب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے تو گھوڑے کی کچھ حقیقت نہیں ہے، تو اس طرح وہاں پر اس کو سمجھا گیا عرب والوں نے، اور اس کے اوپر بھی وہ باقاعدہ سواری کرتے ہیں۔ تو اس طرح گھوڑے کی اور گدھے کی اور کھچر کی سواری تینوں پر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ زینت اور خوشنمائی، جمال ہے، خوشنمائی ہے، خوبصورت ہے، ان کے ذریعے سے بھی جو ہے بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، کہ واقعیتاً تمہیں مویشی میں تمہاری خوبصورتی ہے، مویشی میں تمہاری خوبصورت اور بارونق نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے، تو یہ انسان کے لیے چوپایوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور، مویشی، یہ سب پیدا فرمائے ہیں انسان کی ضرورت کے لیے اور انسان کے منافع حاصل کرنے کے ذکر فرمائے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اب ترجمہ سنیے۔ اور اسی نے چوپایوں کو بنایا، ان میں جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے، جبکہ شام کے وقت لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو، تمہارے فوج بھی ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کو محنت میں ڈالے ہوئے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ واقعیتاً یہ تمہارا رب بڑی شفقت اور رحمت والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور گھوڑے اور کھچر دوسری قسم کے مویشی اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے بھی، اور وہ ایسی
ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا بنایا ہوا نظام ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، تو اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو مقصود تک پہنچا دیتا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں ایک نبوت کی ضرورت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی دینی ضرورت کے لیے انبیاءوں کے سلسلے کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور وہ ضروری تھا، ورنہ انسان اعتراض کر سکتا تھا، انسان یہ اپنی کمزوری ظاہر کر سکتا تھا کہ اللہ میری عقل میں میری رہنمائی نہیں کرے گی ان کی طرف، تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ واقعتاً سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچ جائے، اور اس کو راستہ دکھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام اور اسی طرح انبیاءوں کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب جو آدمی اللہ کا حکم مان کر نبی علیہ السلام کے راستے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے، یقیناً سیدھے راستے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں چلتے ہیں، وہ ایمان سے محروم ہے، یا کتنے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرے اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے چلے تو سیدھا راستہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اگر چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم سبھی کو ہدایت دے دیتے، یعنی ممکن تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، مگر ان کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کو ہم نے ایک ایسا ذی اختیار مخلوق بنایا ہے، ایسا ذی اختیار مخلوق بنایا جائے جو اپنی پسند سے صحیح یا غلط راستے کا انتخاب کرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جبراً ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر نبوت اور رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا ہے، تاکہ انسان کی زندگی بھی یہ برقرار رہے اور اس کے امتحان بھی ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کو ایک ایسا اختیار دیا ہے اور عقل دی ہے اور فہم اور فراست سب کچھ عطا کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ انسان اپنی ان چیزوں کا استعمال کر کے یہ سوچے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا راستہ غلط ہے، حلال اور حرام میں کون تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں کون تمیز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذی اختیار بنایا، ذی اختیار مخلوق بنایا، تاکہ اس میں غور و فکر کر کے اللہ کے سیدھے راستے کو تلاش کرے۔ ترجمہ، اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ یعنی خدا چاہتا تو تم سب کو مقصود تک پہنچا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا